بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے تمام احباب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں نازداریاں ٹی وی۔ اچھا محترم سامعین و ناظرین، آج موضوع ایسا ہے اس پہ گفتگو کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میری ہی کمیونٹی کے کچھ میرے ہی دوست جو ہے وہ مجھے تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن بات کرنے سے پہلے یہ بات ضرور کروں گا۔ ایک ہوتی ہے انفرادی سوچ، ایک ہوتی ہے معاشرتی سوچ یا گروہی سوچ۔ کبھی کبھی انفرادی سوچ جو ہے وہ گروہی یا معاشرتی سوچ پر حاوی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاشرتی اور گروہی سوچ جو ہے وہ مل کر انفرادی سوچ کو ختم کر دیتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر میں انفرادی سوچ کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہا ہوں تو میری یہ سوچ ٹھیک ہے، ہر صورت ٹھیک ہو سکتی ہے، غلط بھی ہوگی یا ہے ہی غلط، دونوں پاسبلٹیز ہیں۔ میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے استاد یا ایجوکیٹر۔ ہمیں پہلے یہ اپنے اندر سے پوچھنا ہوگا، اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ ہم بحیثیت ایک ٹیچر، انگلش میں تو سیدھا لفظ ہے ٹیچر، یا تو ہم استاد ہو سکتے ہیں یا ہم ایجوکیٹر ہو سکتے ہیں، دونوں میں ایک چیز ہوگی۔ آج میری ملاقات ہوئی برادرم جنید صاحب سے، بیٹھک ہوئی۔ پچھلا موضوع جو اس سے پہلے میں نے اپلوڈ کیا وہ بیٹھک پہ تھا، اور بیٹھک میں نے بتایا رازدان ہوتی ہے۔ تو بیٹھک ہوئی ان کے ساتھ، تو وہ گفتگو فرما رہے تھے کہ آج کے دور میں ایجوکیٹرز بھرتی ہو رہے ہیں، ان ایجوکیٹرز میں سے 100 میں سے جو 20% جو تعداد ہے وہ استاد کی ہوتی ہے۔ نقطہ ان کا بہت خوبصورت تھا کہ حقیقت ہے کہ ایجوکیٹرز اگر آپ ان کی کوالیفیکیشنز دیکھتے ہیں تو بہت اچھی ہے، ماشاءاللہ ماسٹرز ایم فل ہیں، ایون کہ کچھ ہمارے جو احباب ہیں وہ پی ایچ ڈی بھی کر کے بیٹھے ہیں۔ تنقید مطلب نہیں ہے، مقصد بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں، سسٹم کی بھی ہو سکتی ہیں، فیلڈ کی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان تمام غلطیوں میں ہمارے اندر کی بھی تو کوئی غلطی ہوگی نا۔ اب یہ بحیثیت چونکہ میں بھی ایک استاد کے طور پہ کام کر رہا ہوں یا ایجوکیٹر کے طور پہ، وہ میری کارکردگی جانچنے کے لیے طلباء بیٹھے ہیں، آپ موجود ہیں، میرے بڑے موجود ہیں۔ اب ایجوکیٹر سسٹم بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، لیکن کیا ان میں سے جتنے بھی بھرتی ہو رہے ہیں وہ سارے استاد بن رہے ہیں؟ اب جیسی ملک کے اندر بے روزگاری ہے، اس بے روزگاری کے چلتے کسی بھی محکمے میں جب کوئی سیٹ آتی ہے، کوئی اسامیاں آتی ہیں تو اپلائی کر دیا جاتا ہے۔ سیم اسی طریقے سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی جب ایجوکیٹرز کی سیٹس آتی ہیں تو کافی زیادہ بے روزگار نوجوان جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ضرورت بھی ہے، معیشت کمزور ہے، ضرورت ہے کہ ایک اچھا جو ہے نا وہ کمائی ہمارا جو ہے حصہ بن سکے زندگی کا، لیکن اس میں کچھ خامیاں یہ آ جاتی ہیں کہ ہر بندہ جو اپلائی کر رہا ہے وہ پروفیشنل نہیں ہوتا۔ پروفیشنل سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹیچنگ کے حوالے سے پروفیشنل نہیں ہے، وہ جسٹ جاب لیس ہے، اس کو جاب چاہیے۔ کرنٹ بہت کم لوگوں میں، میں جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں بول چکا ہوں کہ میری ہی کمیونٹی شاید مجھے بہت تنقید کا نشانہ بنائے گی، لیکن اگر وہ تھوڑا سا بیٹھ کے اس بات کو سوچیں گے تو واقعی میں وہ بھی اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمارے پاس ایجوکیٹرز تو بہت بھرتی ہو گئے، لیکن ہمارے پاس ان میں سے ٹیچرز کی تعداد کتنی نکل کے سامنے آئی ہے، استاد کتنے بن کے باہر نکلے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب جب پروفیشنلزم نہیں رہتی، اپنی جگہ پہ وہ بھی سچے ہیں کہ مجبور ہیں یار، جاب لیس ہے، جاب چاہیے، کام کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، اپنی جگہ پہ وہ بھی ٹھیک ہے، سیٹس آئی اپلائی کر دیا، جو بھی کیٹیگری تھی اس میں وہ جو ہے وہ پاس ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ سیٹ حاصل کر لی۔ اب اس میں ہر پروفیشنل بھی آ سکتا ہے، اس میں نان پروفیشنلز بھی آتے ہیں، لیکن بہت سے ایجوکیٹرز کی تعداد ایسی بھی ہے کہ جنہوں نے جوائن تو ڈپارٹمنٹ کیا
اس لیے کہ وہ جاب لیس ہے، انہیں جاب چاہیے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے اپنے آپ پر ورک کیا، کام کیا، اپنے کو ٹیچرز سے انہوں نے ہیلپ لی، یا جہاں سے بھی انہوں نے سیکھا، سیکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو ایجوکیٹر سے استاد بنایا۔ استاد کی تعریف کرنے پہ جائیں تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سسٹم کے رونے اب رونے نہیں پڑیں گے۔ اب یہ اس سے کام نہیں بننا کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اب یہ اس سے کام نہیں بننا کہ یہ چیز نہیں ہے، ہمارا گراؤنڈ ٹھیک نہیں ہے۔ امام الانبیاء کو دیکھ لیں کہ جب انہوں نے تبلیغ کی تو کون کون سی مشکل ان کے سامنے نہیں آئی۔ ایک دن بھی اللہ سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے مالک تو نے مجھے تبلیغ کے لیے بھیج دیا، ان کو تعلیم دینے کے لیے تو بھیج دیا ہے، لیکن یہ تو پورا کا پورا گراؤنڈ ہی خراب ہے، یہ تو سارے بچیوں کو زندہ ترغور کرنے والے لوگ ہیں، یا اللہ یہ تو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، میں ان کو کس کس سے نکالوں۔ میرے محبوب نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ اے رب ذوالجلال کوئی آپ کی پرستش کر رہا ہے، کوئی کسی کی کر رہا ہے، کوئی کسی کی، میں اس کو کیسے نکالوں؟ نہیں، میرے محبوب نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب یہ اللہ کی بھی روش ہے، اللہ کا بھی ایک طریق ہے کہ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ امتوں کو دیکھیں، ہر نبی کی امت کو دیکھیں تو وہ ظاہر سی بات ہے بہت بڑی تعداد میں، اگر آپ کل دیکھ لیں 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، امت کو دیکھیں، ان تمام کی امتوں کو اکٹھا کریں تو وہ ظاہر سی بات ہے ان گنت، مثال کے طور پر ہم کہہ لیتے ہیں جی کچھ چند خرب ہے یا بہت خرب ہے، مثال دے رہا ہوں، لیکن ان خربوں کی تعداد میں جو انبیاء ہیں وہ 1.25 لاکھ ہیں، یعنی کہ آٹے میں نمک کے برابر کی تعداد شمار کی جا سکتی ہے۔ اگر استاد کو آپ دیکھیں تو 4,25,000 اس کے آس پاس جو ٹیچرز ہیں، تھوڑا سا اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں، جو میں نے لاسٹ ٹائم دیکھا وہ اس حساب سے میں بتا رہا ہوں، 4,25,000 کے آس پاس ہیں، لیکن اگر آپ طلباء و طالبات کی تعداد دیکھیں تو وہ بہت زیادہ، بالکل ویسے جیسے آٹے میں نمک کے برابر۔ تو یہ ایک اللہ کا طریق ہے، طریقہ کار ہے، سسٹم ہے کہ اس نے چند لوگ منتخب کر لیے ہوتے ہیں۔ اب جو منتخب ہو گیا ہے اس کا مطلب تو بنتا ہے نا کہ یار وہ اچھے سے پروفیشنل ہو جائے، اس کے لیے جو استاد ہیں ان استادوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جیسے جو ایجوکیٹرز آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو ہمارے اوپر دست شفقت رکھیں، ہمیں سکھلائیں کہ آپ ایجوکیٹر ہیں، میں بھی آپ نان پروفیشنل ہیں، تو ہم آپ کو پروفیشنل بنانے میں مدد کر سکتے ہیں، ہمیں بہتر کریں، تاکہ خیر میں تو لفظ ایجوکیٹرز کے ویسے ہی خلاف ہوں، ٹیچرز لفظ پتہ نہیں کہاں انگلش میں رہ گیا اور اردو میں استاد پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ تو اللہ کرے کہ ایجوکیٹرز بھرتی تو ہو جائیں لیکن وہ استاد بن کر ابھریں۔ 100 میں سے تقریباً 20% استاد ہیں، باقی ایجوکیٹرز ہی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ تمام جن کی یہ ذمہ داری لگی ہے وہ استاد بن سکیں، اور جو میراث انبیاء ہے اس کو آسان طریقوں سے نبھانے کی اللہ جو ہے ہمیں ہدایت و توفیق دے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اسی طرح کی کسی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔